تو آپ نے کیا لیکن کہا؟ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے غلط نہیں ہو سکتے اگر چاروں برحق ہیں، تو یہ کہا آپ نے؟ نہیں، تو کیا امام ابو کہا آپ حنیفہ نے کو آتے ساتھ؟ آپ نے اچھا آپ نے آج گفتگو کا آغاز کس بات سے کیا ہے؟ کیوں پوچھا تھا آپ نے کہ چاروں امام کو برحق آپ مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ اس سوال کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر چاروں امام حق پر ہے تو ہوں، ان کو تو اجر ملے گا، مطلب تو مقلدین کو بھی ملے گا نا ان کے فتوے پہ عمل کرنے کی وجہ سے. ارے وہ تو مجتہدین یہاں کو پر اجر ملے صحیح گا، اور اس کی غلط کیا کا مسئلہ دلیل ہے؟ ہی نہیں. نہیں ایک نہیں منٹ میں نہیں یہ نہیں نہیں بول رہا تھا. نہیں نہیں، ایک منٹ، یہ آپ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجتہد اگر غلطی بھی کرے تو اس کو اجر ملے گا، کیا دلیل ہے اس کی؟ مجتہد کیا مجتہد اگر کیا بولا آپ غلطی نے؟ پر بھی ہو تب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجتہد اگر غلطی پر بھی ہو تب بھی اس کو اجر ملے گا، کیا دلیل ہے اس کی؟ وہ خطا پر ہوگا. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ میں نے ہاں، دیکھا تھا، پڑھا تھا ایک، کہ اگر اچھا اس سے صحیح مسئلہ نکلا تو 2 ہزار ہے، اور اگر غلط اچھا، مسئلہ نکلا تو 1 ہزار ہے. تو اس پہ میں یہ یہ کہہ رہا ہوں مجتہد کہ کے بارے میں، اور کیا مقلد کے بارے میں بھی ایسی حدیث ہے ہاں، اللہ کے رسول کی؟ یعنی کہ جو آپ جو کی عوام. حدیث آپ ابھی میرا ایک سوال مجتہد کے کروں اس بارے پہ. میں بول رہے ہیں بھائی، میں پہلے سوال وہی کر رہا ہوں نا کہ پہلی بات تو ہم نے اجر کا انکار نہیں کیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مقلد کو بھی اجر ملے گا، تو مقلد کے لیے ہاں، کون سی دلیل ہے اجر ملنے کی؟ تو ایک منٹ میں اس کا ہی جواب دے رہا ہوں. جیسے شیخ نے پچھلی بار کہا تھا کہ میں مطلب ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا، اسی ٹاپک پر ہوں میں. کفایت اللہ صاحب نے پچھلی اسٹریم میں مطلب یہ وضاحت کی تھی کہ عام لوگ بھی موجود تھے صحابہ کے دور میں. ایک تو تھے مجتہدین، دوسرے تھے متبع، اور تیسرا متبع یعنی کہ طالب علم کہا تھا، اور تیسرا کہا تھا کہ عام لوگ تھے. تو یہ عام لوگوں کو کیا ملے گا، وہی میرا سوال تھا نہیں مطلب. نہیں نہیں نہیں، میں نے بھی میرے بھائی، عام میں نے بھی لوگوں آپ کو سے کہا، ایک منٹ، شیخ تھوڑا سا بات موضوع ڈائیورٹ ہو جائے گا. آپ نے دیکھو، آپ نے کہا مجتہدین کو اجر ملے گا، ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے تو آپ نے دے دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں مقلدین کو بھی اجر ملے گا. ایک مقلد کو اگر یہ پتا چل گیا کہ اس کا امام خطا پر ہے پھر بھی وہ اس کی تقلید کر رہا ہے تو اس پر اس کو اجر ملے گا؟ مجتہدین کی یعنی کہ جو مجتہد اجتہاد کرے گا تو بھائی وہ وہ اشتہاد کا کون لوگ اجر مانیں ملتا گے اس کو، ان کے اجتہاد کو؟ ارے بھائی، اس کو اس ایک کے منٹ ایک اجتہاد منٹ پر اجر مل رہا ہے نا. اجتہاد تو شریعت میں مطلوب ہے، تقلید کا شریعت میں مطلوب ہے. یعنی ایک آدمی آپ بتائیں، وہ لیکن ایک ہاں اب آدمی، چلو امام ابو حنیفہ تھے، آپ نے کہا میں نے مان لیا، امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا، ان کے اجتہاد میں جو ہے وہ عقیقہ نہیں صحیح نکلا تو ان کو پھر بھی ایک اجر ملا، چلو مان لیتے ہیں ہم اب فرض محال. لیکن کیا ایک آدمی نے امام ابو حنیفہ باوجود اس کے کہ اس کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث ہے عقیقے کی، اور لیکن صرف اپنے امام کی تقلید میں حدیث چھوڑ کر کے وہ تقلید کر رہا ہے اپنے امام کی، تو اس کو بھی اجر ملے گا؟ اس کو تو گناہ لیکن ہی ملے امام گا. کے پاس جو وہ ہے، عقیقے کا انکار کر رہا ہے، امام اس کے کے پاس بھی سامنے حدیث دلیل ہے. پیش کی جا رہی ہے، اس کے ایک آدمی کو حدیث پیش کی جا رہی ہے پر وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں اپنے امام کی تقلید میں عقیقہ نہیں کروں گا، تو اس کو اجر ملے گا؟ ہاں، عقیقہ تو کرتے ہیں نا. یہ ٹاپک الگ ارے ہو رہا بھائی، ہے عقیقے کا. یہ ارے ایک آپ منٹ جو میں میرا بولتے ہو، سوال. آپ نے دعویٰ کیا کہ اس کے مقلد کو بھی اجر ملے گا، آپ نے دعویٰ کیا کہ مقلد اور مجتہد دونوں کو اجر ملے گا. مجتہد کی دلیل میں نے مانگی، آپ نے دے دی، اب میں مقلد کی دلیل مانگ رہا ہوں نا، کہ آپ نے تو دعویٰ کیا نا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ مقلد کو بھی اجر ملے گا، ارے تو سب نے یہی مقلد کو تھوڑے سوال اجر آپ سے ملے گا، بنتا اس ہے نا کی کیا شیخ. دلیل ہے؟ ایک منٹ حنفی میں بھی سب نہیں مانتے، کچھ پکے حضرت، مقلد ہیں. یہی سوال آپ پر بنے گا نا کہ آپ کی عوام کو کیا ملے گا اگر آپ کے عوام نے جو ہے اپنے علماء سے مسئلہ پوچھے. جیسے آپ کے بھائی پہ ایک بات دیکھو، بہت سے مسئلوں میں آپ میرے کی بھائی، میں بات بہت صاف، میں جو ہم بات یہاں وہاں گلیوں میں نہیں گھومے، یہاں وہاں تو سیدھے اسٹریٹ ہاں، تو چلے نا. آپ کیوں پھر وہ عقیقہ اور آپ وغیرہ نے دوسرے مسئلے کہا لا رہے؟ کہ بات مجتہد کو تکلیف پہ جیسے ہو رہی اجر شیخ. ملتا ہے ویسے مقلد کو اجر ملے گا. آپ نے کہا جیسے مجتہد کو اجر ملتا ہے ویسے مقلد کو بھی اجر ملے گا، تو مقلد کو اجر ملتا ہے اپنے امام کی غلطی پر تقلید کرنے پر، اس کی کیا دلیل ہے؟ صحیح بات، دلیل لا اس کی، صحیح. دلیل دو نا اس کی. اچھا میں مجتہد والی آپ نے دلیل دی، میں نے مان لیا نا. تو مقلد کو بھی اپنے امام کے خطا پر اس کی تقلید کرنے پر اجر ملتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے جو دلیل دی وہ تو مجتہدین کے بارے میں نا، مقلدین کو بھی دلیل خطا پر تقلید کرنے پر اجر ملے گا، یہ تو بالکل ایک دم عجیب بات کر دی آپ نے. تو کوئی اس کی دلیل ہے قرآن و سنت میں؟ بھئی اجر دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو کوئی ایجنسی نہیں دی ہوگی اجر کی کہ آپ اجر بانٹیں، تو اللہ اس کے رسول نے کہاں بتایا ہے کہ مقلد کو بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ کی عوام جو ہے، یعنی کہ آپ کے عوام جو مسئلے پوچھتے ہیں علماء سے، تو ان کو کیا ملے گا؟ وہی سوال آپ سے کر یہ رہا ہوں ٹاپک مطلب، نہیں ہے بھائی، ٹاپک ارے یہ ہے جو آپ مجھ بھائی، سے کر رہے ہیں.
तकलीद पर ही शेख, तकलीद का हमारी ही अवाम टॉपिक तो चल रहा है, तो तकलीद मैं ही भी नहीं तकलीद से करती ना, तो रिलेटेड। हवाम अरे हमारी अवाम तकलीद ही नहीं करती, हमारी अवाम के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट, आप बात तो कर मैं रहे हैं, एक मिनट शेख, बात आप यहाँ वहां मत घुमाइए। आपने नहीं अभी मैं घुमा रहा दावा नहीं हूँ, किया टॉपिक पर कि ही। मुकल्लिद को अजर मिलेगा, तो मुकल्लिद को अजर मिलेगा, इसकी क्या दलील है? आपने आप तो अभी हम कहा लोग कि गैर हमारी मुकल्लिद आवाम बोलते हैं जो ना है हमारे। तकलीद नहीं करती, हमारी आवाम जो है मुत्तबे है। अरे तो आएंगे आपकी जो मिनट आवाम, बाद। जैद भाई एक हंसी मिनट, भाई, मैं वो पूछ तकलीद रहे बात हैं, घुमा मैं घुमा करके टॉपिक पर ही दूसरी हूँ। तरफ ले जा रहे हैं मेरे भाई आप। मेरी बात आप सुन बार लीजिए। बार बात घुमा के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आपने ये कहा कि आप ये बोल, अरे भाई आप बोल दो ना कि मैंने गलत बोला, मुकल्लिद को अजर नहीं मिलता है, फिर हम बात आगे बढ़ाएं। गलती करता है, आप एक बार अजर बोल दो कि नहीं मुकल्लिद को अजर नहीं मिलता है। मुकल्लिद को अजर मिलता है अपने इमाम के खता पर तकलीद करने की बुनियाद पर। मुकल्लिद को अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताएं आप। वाजे होने के बाद मुकल्लिद को भी मिलेगा, क्योंकि एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, मुकल्लिद को भी मिलेगा क्योंकि उसके पास। दलील लाओ, दावा है ये, दलील लाओ, दलील लाओ उसकी। ये तो बहुत खतरनाक बात दलील है। लो। तो शेख आपके पास क्या दलील है? जैद भाई एक मिनट, आपके पास भी क्या दलील है, वही पूछ रहा हूँ मैं अरे कि दावा, आपकी आवाम जो है दावा अजर का आप कर रहे हैं, दावा अजर का आप कर रहे हैं, दलील हम दें? आपने नहीं, तो आपने आपकी इज्तिहाद आवाम को क्या वाले मिलेगा, वो मुजतहिद पूछ को, रहा हूँ मैं। मुजतहिद वाले आपने दावा किया, दलील दी, हमने मान लिया, तो मुकल्लिद का आप दावा करें तो आप दलील देना, हमसे काहे दलील मांग रहे हैं भाई? मुस्तहिद नहीं, खुद मैं ही दिया ना, सवाल मुस्तहिद वाली दलील खुद ही सवाल दिए पर थे, सवाल कर रहा हूँ मुस्तहिद हजरत, वाली भी दे दो। मैं सवाल पर सवाल कर रहा हूँ हाँ, कि आपके उलमा जो इज्तिहाद सवाल पर करते सवाल हैं, नहीं करें, वही तो हम आपकी बोल रहे आवाम हैं ना को कि क्या। सवाल पे सवाल नहीं करें, सवाल पर सवाल नहीं सवाल पर करें। जवाब दें। सवाल में जिस चीज की दलील मांगी गई है उसकी दलील दें कि मुकल्लिद को तो वही मेरा अभी जवाब अपने है, जो इमाम आपका की जवाब खता है, पर अजर, जो आपका जवाब रहेगा वही मेरा मुकल्लिद जवाब को है कि अपने आपके भाई उलमा जो आपके मुकल्लिद उलमा को जो इज्तिहाद करते हैं, तो आपकी आवाम को जो है क्या मिलता है, अजर मिलता है उस पर, अगर मसला गलत हो तो वो पूछ, वो मैं, भाई मेरा ये हम जवाब है तो जो। ये कहते ही नहीं, हम तो ये कह ही नहीं रहे ना कि हमारी अवाम को अपने उलमा की गलती पर उनकी तकलीद करना चाहिए। तो आप हमसे हमारा जवाब कैसे दे रहे हैं? तो आप कह रहे हैं ना कि अवाम को अपने इमाम की खता पर तकलीद करनी चाहिए, ये तो आप दावा कर रहे हैं। हम जब दावा ये सही बात है, करेगी आपने कोई दावा ही नहीं उलमा किया। को, उलमा की खता पर अवाम को उनकी तकलीद करना चाहिए, तब आपका जवाब, आपका मुतालबा सही होगा। हम तो कह रहे हैं कि अगर उलमा से गलती हो जाए तो उनकी तकलीद नहीं करनी है, दलील माननी है। आप कह रहे हैं कि इमामों की खता पर भी उनकी तकलीद करनी है, और ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि तकलीद करनी, बल्कि आप कह रहे हैं तकलीद पर अजर भी मिलेगा। तो दलील आप दे भाई। तकलीफ पर अजर, यानी कि आप, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको शेख, जो आप जवाब देंगे ना मुझे, वही मेरा जवाब है। अरे हमने कोई दावा यानी ही कि नहीं आप, किया यार। भाई ये बोल दो, अब दावा क्या आप बीच में करो। मतलब आपकी आवाम को क्या मिलेगा? बकरी की पांच आप बस टांगे इतना मत बोल दो करो कि आपकी कि आवाम नहीं, को क्या आप कुछ मिलेंगे। भी बात हो, आप बकरी की पांच टांग वाला मामला करो कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा कि बकरी की चार टांगे होती, पांच ही होती हैं। ये इस तरह की बात हो रही है। अब इस तरह से बहसें फिर बढ़ाने में फायदा नहीं होता है। हमारी, मैं लोग आपसे सुन पूछ रहे हैं रहा ना, हूँ, सबको समझ में मैं आ रहा बहस को है। नहीं आप जो बढ़ा कह रहे रहा हैं हूँ। हमारी आवाम को क्या मिलेगा, क्या हमने अपनी आवाम को ये बोला है कि तुम्हारे इमाम तुम्हारे उलमा गलती करें तो भी उनकी बात मानो, उनकी और तकलीद अजर करो? मिलेगा। हमने कहा है? ये दावा ही नहीं important बात हमारा। जब हम कहते ही नहीं है कि तकलीद करो गलती पर, तो अजर की बात हम कहां से करेंगे भाई? आप कहते हो कि गलती पर भी अपने इमाम की तकलीद करना है, और तकलीद नहीं करना है बल्कि उस तकलीद पर अजर का दावा भी कर रहे हैं, तो दलील आप देना मेरे भाई। हम तो कहते हैं कि अगर इमाम से गलती, इमाम की गलती वाजे हो जाए तो उस पर उसकी तकलीद नहीं करनी है, हम ये कह रहे हैं। तो जब हम तकलीद करने के लिए कहीं नहीं रहे, तो तकलीद पर अजर का हमसे कहां आप कह रहे हैं कि तकलीद पर अजर मिलेगा? आप दावा कर रहे हैं, एक ही तकलीद बात करने क्यों बार नहीं बार कह रहे मुझे हजरत, दोहरानी पड़ रही? नहीं नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ, आप तकलीद करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन आपकी आवाम जो है वो मसला पूछ रही है आपके उलमा से, तो वो तकलीदी की शक्ल हुई ना एक। हालांकि आप नहीं, कह रहे मसला हो वो तो पूछना मुत्तबे है, तकलीद नहीं इत्तेबा कर होता, रहे। मसला पूछना तकलीद नहीं होता है। सवाल जहाँ जो इस तो पर बहुत आपके सारी उलमा बात हो जो है, चुकी है, वो सवाल बार बार जैद नहीं, भाई, ये इस तरह से ये आप नहीं सिर्फ नहीं, ना एक चीज का लेकिन दावा आपके करके उलमा जो उसकी है दलील देने से भाग रहे हैं हमने वहां बात कहा करके। थोड़ा आगे बढ़ा के देता हूँ, अजर का दावा किया हमने, अजर का जरा दावा इसको कहाँ पूछ किया? लेते हैं, जरा डिस्कशन उन्होंने आगे अजर बढ़ाने का के लिए। दावा भाई कौन सी दलील है? हनफी भाई, अगर हमारी जी आवाम दलील वाजे होने के बाद बोले कि नहीं मैं फला आलिम की बात नहीं छोड़ता हूँ ना, हम लोग बोलते हैं वो गुनहगार है। कि नबी का फरमान सामने हो और बोले कि मैं आलिम की बात नहीं छोड़ता हूँ, तो हम तो यही तो सिखाते चिल्ला चिल्ला के भाई कि नबी के फरमान आने के बाद आपको कोई भी आलिम कितना भी बड़ा क्यों ना हो उनकी बात छोड़ ये देना अच्छी है। बात कही जैद अब भाई, आप बोल रहे ये हो, जैद भाई आप ने बहुत अच्छी बात कही, ये जैद भाई ने बहुत अच्छी बात कर दी। मैं तो आमतौर पे बात आगे नहीं बढ़ाता हूँ, जैद भाई ने बढ़ा दी। हम ये कहते हैं कि अगर किसी की गलती वाजे हो जाए फिर भी कोई तकलीद कर रहा है तो उसको गुनाह मिलेगा। गुनाह की दलील मांगो तो हम दे देंगे, लेकिन पहले आप अजर की दलील दो भाई। हम तो अजर की कहते हैं दलील कि आपको-
ہم تو کہتے ہیں کہ اگر عالم سے غلطی ہو جائے پھر بھی کوئی اس کی تقلید کرے دلیل واضح ہو جانے کے باوجود تو اس کو گناہ ملے گا. آپ ہم سے گناہ کی دلیل مانگو بولو کہ گناہ بولو کہ دلیل دو. آپ مانگو ہم سے دلیل. نہیں میں اجر مانگو کے نا بھائی بارے دلیل. میں بول رہا تھا. نہیں نہیں آپ میں اجر کے بارے میں بول رہا ہم نا کہہ آپ رہے ہیں کو. گناہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں گناہ ہے، آپ کہہ رہے ہو اجر کی دلیل. آپ ہم سے بولے ہم کیا کہتے ہیں کہ امام کی تقلید نہیں کرنا چاہیے غلطی پر. تو ہم کہتے ہیں نہیں گناہ ہے تو آپ سے گناہ کی دلیل مانگو نا. ہم کہہ رہے ہیں گناہ ہے، اجر کی دلیل کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ نہیں یعنی اجر ہم مانتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو مانتے ہیں گناہ ہے، گناہ کی دلیل دے دیں گے. اب آپ کہتے ہو گناہ کی اجر ہے. دلیل. ارے دیکھو اب یہ یار میں ابھی بات کا ٹائم ختم ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے بات کرتے ہوئے. یہ گناہ کی دلیل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. تو جس کے پاس دلیل آ جائے اس کو دلیل کی اتباع کرنی چاہیے، شخصیت کی تقلید نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہوگی ہماری طرف سے گناہ کی دلیل. آپ نے نہیں مانگا پھر بھی ہم اہل حدیث ہے نا، تو ہم دلیلوں سے بات کرتے تو ہم نے دلیل دے دی. اب آپ یہ دعویٰ کرنے کی نہیں، اگر امام سے غلطی ہو جائے تو اس کی تقلید کرنا چاہیے اور اس تقلید پر اجر بھی ملے گا. اب تو بھائی دے دو نا اجر کی دلیل. ہم نے گناہ کی دلیل دے دی کیونکہ ہم کہتے ہیں گناہ ملے گا، آپ کہتے ہو اجر ملے گا، تو آپ اجر کی دلیل دے دو. صحیح. جی بھائی کیا آپ کے Come پاس on. دلیل اگر نہیں ہے تو ایکسپٹ کر لو. ہمبلنس وہی ہے نا جو کہ بھئی کیسے آپ ثابت کرنے والے ہو یہ بات. یہ تو بہت خطرناک بات ہے نا کہ آپ کہو کہ غلط ہے تو بھی امام کے پیچھے ہی چلنا ہے اور ثواب ملے گا اس چیز کا. تو مطلب آپ کی بنیاد بہت ہی غلط ہے اس بار. ہاں تو یہ بات میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی ڈسکشن کرنے کے لیے بھی آپ مت کوشش کرو. یعنی میں تو سمجھتا ہوں ایسی چیزوں میں کرنا نہیں چاہیے. الٹا کہیں ہاں ہمیں یعنی خود وہ ایسی بات بول رہے میرے ہیں. خیال سے زید بھائی لوگوں کو تو یہ سمجھ میں آ گیا ہے غلط ہو کہ تب ان کے نا پاس دلیل زید نہیں ہے. بھائی. ہاں یعنی آپ مطلب آپ جو غلط غلط تقریب کا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے نا، لیکن یہ جو ایک منٹ گراؤنڈ میں آپ کیا جو بول بات رہے کر ہیں؟ رہے ہیں نا. جی غلط کیا غلط بول ہوتا رہے ہیں بولنا. آپ؟ کیا غلط ہوتا؟ غلط ہوتا بول رہا ہوں میں. غلط اگر ہاں تو کیا وہی ہے نا غلطی کہ ہو گئی بات غلط ہے، امام کی غلطی ہاں ہو تب نہ تقلید کرنا غلط ہاں ہوگا. چلو اتنا مان رہے ہو نا آپ کی غلط ہو تبھی نہیں کرنا ہے. ہاں غلط ہوں گا تو تب بات مطلب نہیں غلطی کی کریں گے نا. اجر والی تو بات ابھی آپ ثواب والی میرے بات چھوڑ دی ہے بھائی نا آپ نے. میرے بھائی ایک منٹ ابھی خلطے میں بس ہو جائے گا. وہ سرا نہیں چھوڑنا چاہیے گفتگو میں. بات غلطی ہی پر شروع ہوئی تھی. اجر والی بات کہاں سے آئی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ اس غلطی پر اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کے مقلد کو بھی اجر ملے گا. صحیح پر تقلید کی بات ہی نہیں چل رہی تھی. بات چل رہی تھی کہ اگر مجتہد نے غلطی کی ہے تو اس کو اجر ملے گا. پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس غلطی پر اس کے مقلد کو بھی اجر ملے گا تقلید کرنے پر. بات غلط ہی کی چل رہی تھی میرے بھائی. کیونکہ مقلد کے پاس جو ہے وہ اپنے امام کو اس کو کچھ علم ہی نہیں ہے. مطلب جیسے آپ کے، میں پھر وہی مطلب بات ریپیٹ کرنے پہ آ جاؤں گا کہ آپ کے علماء جو ہے نہیں کسی مت مسئلے ریپیٹ کے کریں. بارے میں ہمارے علماء کا نہیں تو نا. ہم بتا ہی ہاں چکے تو نا پھر وہی پوزیشن میں کیا یہی ہے اس کے سمجھاؤں بعد. مطلب آپ کی بات سے. جی آپ اگر فرق نہیں دکھو گے نہیں نا آپ بات آپ کو واضح دکھائی دے گا. جی شیخ. نہیں میں تو دیکھیے وہ بار بار ایک ہی بات گھوم گھوم کر کے بولنا اچھا نہیں لگتا ہے. وہی بار بار ہم بات کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مقلد کو بھی اس کی امام کی خطا پر تقلید کرنے پر اجر ملے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ مقلد کو اجر ملے گا، اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ مقلد کو اجر ملے گا. امام کو اجر مل رہا ہے اس کی خطا کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے، اس کے اجتہاد کی وجہ سے مل رہا ہے. اجتہاد ایک شرعی مستحب عمل ہے. اس نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی صحیح حکم تک پہنچنے کی اور صحیح حکم تک نہیں پہنچ پایا، لیکن اس نے کوشش تو کی. تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرے گا، ایک اجر اس کو دے گا الحمدللہ. مقلد کے بارے میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مقلد جو ہے اپنے امام کی خطا پر تقلید کرے گا تو بھی اس کو اجر ملے گا. ہم نے آپ سے بار بار مطالبہ کیا لیکن آپ ایسی کوئی دلیل دینے سے قاصر لیکن رہے. مجتہد کے مسئلے کو جو ہے جس نے مطلب فالو کیا تو اس کو کیا ملے گا وہ پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. یعنی کہ کسی مجتہد نے اجتہاد کیا، اب اجتہاد ہاں کریں گا تو عوام مانیں گی نا اس کو. مطلب تو ماننے والے کو کیا ملے گا؟ جیسے آپ کے علماء بھائی اجتہاد کرتے ہیں. ہم تو بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ فالو دلیلوں کو کرنا ہے، شخصیتوں کو نہیں کرنا ہے. آپ ہمارا شخصیت منہج ہی کو نہیں سمجھ پائے اور آپ اعتراض کرنے پر آئے ہیں. ہم دلیلوں کو فالو کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کو تو فالو دلیل. کرنا ہے، قرآن و سنت کو فالو جی کرنا ہے. تو جو دلیلوں کو فالو کرنا ہے، قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، تو قرآن و سنت کو فالو کرنے پر ثواب ہے، دلیلوں کو فالو کرنے پر جی ثواب ہے. شخصیت کو فالو جی کرنے پر اس کی غلطی پر ثواب نہیں ہے. لیکن آپ کہہ چاروں رہے ہیں کہ ائمہ کے ثواب پاس ہے. دلائل موجود ہے نا حضرت. کیا چیز کے دلائل؟ چاروں ارے بھائی ائمہ کے پاس جو ہے غلطی پر چلنے دلیل غلطی موجود پر ہے چلنے اور ان کے لیکن اصول ہے.
تو اتنی دیر سے دلیل ہی تو مانگ رہے ہیں ہم لوگ. آپ جو کہہ رہے ہیں نا دلیل ہے تو بتا دیجئے نا, جو دلائل موجود ہے آپ کہہ رہے ہو کہ ارے بھائی دلائل موجود ہے, لیکن چاروں ائمہ, آپ نے ابھی خود کہا نا کہ ائمہ سے غلطی بھی ہوتی ہے. دلائل ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے. غلطی غلطی ہوتی کا ہے یہ تو مطلب آپ وہ نے نہیں خود نا, تسلیم کیا نا. ہاں جیسے وہ واقعہ ہے نا وہ بنو قریظہ والا, یا پھر بنو اس کے قریظہ اندر پہ آ جو ہے, جاتے ہیں آپ بار بار گھوم پھر کر کے. نہیں نہیں وہی سے ہر میں مطلب فقہی آپ کو مسئلہ سمجھانا کیا, چاہتا ہوں, ہر میں جو فقہی سمجھا وہ میں مسئلہ, آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھیے اب یہ بات نا دوسری طرف چلی گئی اور ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. اب یہ بنو قریظہ پہ اگلی بار بات کریے گا. فی الحال آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ صرف مجتہد کو اس کے ایک اجتہاد چھوٹی پر سی اجر بات ملتا کہنا ہے, چاہوں. غلطی پر نہیں. ابھی مت, وہ اگلی مرتبہ بات کریے گا. ٹھیک ہے آج ٹھیک کی بحث ابھی یہ بہت اچھی ایک اچھی بحث آپ سے ہوئی ماشاءاللہ. آپ نے یہ کہا کہ مجتہد کو اس کے اجتہاد پر اگر غلط بھی ہو تو ایک اجر ملے گا. ہم نے کہا دلیل دیجئے, آپ نے دلیل دی, ہم نے مان لیا. پھر آپ نے کہا مقلد کو بھی اجر ملے گا اس کی تقلید کرنے پر اگر اس کے امام نے خطا کی ہے. ہم نے کہا اس کی دلیل دیجئے, تو اس کی کوئی دلیل آپ نے دی, اور یہاں ہماری یہ گفتگو ختم ہو رہی ہے. پھر اب اگلے ہفتے آئیے گا انشاءاللہ اور بات کریں گے اس موضوع پر. ٹھیک ہے, اسی نام سے آئیے گا. کیا السلام نام ہے؟ علیکم انفی ورحمۃ دیوبندی نا. بارک اللہ ہاں, فیک. اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے الحمدللہ ایک بات واضح. کیا ٹاپک لاسٹ ٹائم آپ نے چھوڑا تھا, نہیں یاد آیا مجھے کہ کیا بات ہوئی تھی آپ سے. آپ سے ہی بات ہوئی تھی شیخ میری, کہ وہ میں نے کہا تھا نہیں کہ وہ چاروں ائمہ حق پر ہے, اور آپ نے بھی اچھا کہا اچھا. تھا. تو میں نے کہا تھا کہ جیسے مجتہد کو اجر ملے گا اسی طرح سے اس کے فالو کرنے والے کو بھی اجر ملے گا, یہ میں نے کہا تھا. یاد آیا ہاں, یہ ہاں ہاں آپ سے بات ہوئی تھی. بات تو میرا یہ تھی کہ مجتہد سے اگر نہیں, مجتہد کو اجر ملے گا اس پر تو سب متفق تھے. ہماری بات یہ ہوئی تھی جی کہ مجتہد کو اگر وہ خطا بھی کرتا ہے تو اس پر اجر ملے گا, اور مقلد اگر اپنے امام کی خطا پر بھی اس کی تقلید کرتا ہے تو اس پر اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ بات تھی اصل میں. جی یہی بات ہاں تھی. تو بتائیں پھر اس پہ کیا بات کرنی ہے, وہیں سے بات تو شروع کریں نا. اب تو دلیل لے کر کے آئے ہیں کہ مقلد جو ہے اگر اپنے امام کی خطا پر بھی واضح ہو جانے کے باوجود بھی اس کی تقلید کرے تب بھی اس کو اجر ملے گا. میں کوئی نے وہ آپ کو کہا دلیل تھا لے کہ کر وہ کے ایک آئے ہیں آپ اس واقعہ, پہ. جی دلیل لینے کے جی ایک ہاں بتائیے. واقعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ میں بتانا چاہ رہا تھا واقعہ بنو قریظہ والا. ہوں اس سے مطلب میں آپ کو بتانا چاہ رہتا ہوں. تو اس کے تو اندر میں جو ہے کیا بنو قریظہ کے قریظہ اندر, واقعے میں. نہیں وہی بتا رہا ہوں ہوں میں آگے. ایک تو قرآن کے اندر جو ہے ایک تو واضح دلیل ہوتی ہے اور ایک چھپی ہوئی دلیل ہوتی ہے جو ہر کسی کو نہیں دکھتی. ہوں تو اس کے اندر بنو ہوں قریظہ کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز جو ہے بنو قریظہ پہ جا کر ہوں پڑھے. تو اس کے اندر ہوں دو گروپس بن گئے تھے صحابہ کے اندر, اور ہوں دونوں ہوں گروپس کے اندر مجتہد موجود تھے, اور وہ ہوں مجتہدین نے جو ہے فتویٰ دیا اس کے بیس پہ ہماری جو دلیل ہے یار, ان لوگوں اپنی نے دلیل عمل کیا. بتاؤ. کیا بول رہے ہوں. ہیں؟ وہ تو ہماری دلیل ہے نا, مجتہد کو اجر نہیں ملتا اس ہے. میں آپ خطا پر کون تھا, نہیں خطا تو میں پر کون بتا رہا تھا ہوں نا اس میں. آپ کو حضرت میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ جو جن لوگوں نے مجتہد کے بات کو فالو کر کے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی, تو میرا آپ سے سوال ہے اب یہاں پر کہ یہ جن لوگوں بتائیں نے مجھے نماز, پہلے تو یہ واضح کر دیں کہ اس میں سے خطا پر کون تھا. وہ تو واضح نہیں حدیث کے اندر. اللہ کے نبی علیہ تو جو السلام تو چیز خاموش واضح رہے ہی اس نہیں پہ. اس سے آپ استدلال کیسے کر رہے ہیں بھائی, جب جو چیز واضح ہی نہیں ہے تو جو چیز واضح ہی نہیں ہے اس سے استدلال کیسے کر رہے ہیں آپ. نہیں تو اس پر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جو مطلب جن لوگوں نے نماز پڑھی اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی تو ان کو مطلب کیا ملا فالو کرنے کی وجہ سے, وہ پوچھ رہا ہوں میں آپ. پہلی بات تو وہاں پر کسی نے فالو کیا یا تقلید کی یہ کہاں ہے. ہماری تو آپ سے بات یہ ہوئی تھی کہ چلو مجتہد کی تقلید خطا نہیں, واضح ہو اتباع جانے کی, کے میں مانتا ہوں باوجود اس نے اتباع کی. تقلید. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں حکم تھا یہ سب کے دونوں سامنے. گروپس کے اندر. ہاں اس میں سے کسی نے بھی تقلید نہیں کی. جی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس گروپ میں کسی نے تقلید کی کسی مجتہد کی, تو ثابت کریں کہ اس میں سے ایک تقلید کی تھی کسی مجتہد کی. کس نے تقلید کی تھی اس گروپ میں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ چلو مان لو ان کو, ان لوگوں نے اتباع کی, مطلب ان کو ان کے ارے کیوں فتوے کا عمل مانیں گے کیا نا. لیکن یار, آپ تو اس کو تقلید کے آپ اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں بطور دلیل کی مقلد کو اجر ملتا ہے. تو پہلے یہ تو بتا اس میں تقلید کرنے والا کون تھا, تو یہ تو حضرت ثابت کرے کہ وہاں تقلید ہوئی اس تھی. سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دونوں گروپس کے اندر جو دونوں گروپس تھے جنہوں نے پڑھا اور نہیں پڑھا وہ دونوں حق پر تھے, مطلب دونوں کو اجر ملا, مطلب دونوں صحیح تھے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیے آپ اس حدیث کو بطور دلیل اس بات کی دلیل بنا رہے ہیں نا کہ مقلد اپنے امام کی خطا واضح ہو جانے کے باوجود بھی اس کی تقلید کرے گا تو بھی اس کو اجر ملے گا. تو پہلے تو یہ ثابت کرے کہ وہاں تقلید ہوئی تھی, کسی نے کسی کی تقلید کی تھی. کہاں اس کا ثبوت ہے کہ اس واقعے میں کہ کسی نے کسی کی تقلید کی تھی وہاں پر.
جن مجتہدین نے اس وقت اجتہاد کیا تھا تو لوگوں نے مانا تھا نہیں مانا تھا ان کی بات کو؟ ارے تو اس میں مقلد کون تھا؟ کس نے مقلد؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. بعض صحابہ جو تھے انہوں نے سمجھا کہ جو عام تھے یا خاص تھے سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تھا. جن کو یہ حکم صحیح لگا انہوں نے اس پر عمل کیا, جن کو وہ حکم صحیح لگا اس پر عمل کیا. ان میں سے کسی نے کسی کی تقلید نہیں کی تھی. سب نے رسول اللہ کے حدیث سے ایک معنی سمجھا تھا. جس نے یہ معنی صحیح سمجھا اس نے اس پر عمل کیا, جس نے وہ معنی سمجھا اس نے اس پر عمل کیا. آپ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ لوگوں نے کچھ نہیں سمجھا تھا, بس بات صحابہ کو دیکھ کر کے پڑھ لی تھی, تو اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلے بھائی آپ مقلد کو اجر ملنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو اس پہ اور بہت سارے سوالات بن رہے ہیں جو آپ کا استدلال ہے, لیکن بیسک بات یہ ہے کہ آپ تقلید پر امام کی خطا, میرے پاس سنیں آپ, امام کی خطا واضح ہو جانے کے باوجود اس کی تقلید پر اجر کی بات آپ کر رہے ہیں. تو جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں پہلے اس میں یہ تو ثابت کرے کہ یہاں تقلید ہوئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت کہ جن لوگوں نے جو ہے عام لوگ جو تھے اس کے اندر, ان لوگوں نے جو بات کو مانا مجتہد کی, جن لوگوں نے اجتہاد کیا, مجتہد کی بات کہاں مانی بھائی؟ رسول اللہ کی حدیث ان کے سامنے تھی, انہوں نے رسول اللہ کی حدیث کا ایک معنی سمجھا اس پر عمل کیا. اس میں مجتہد اور تقلید کہاں سے آ گیا؟ اس کے اندر سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا تھا, جس کو حدیث کا معنی یہ لگا کہ ٹائم ہو جانے پر راستے میں پڑھ لینا, انہوں نے ٹائم ہو جانے پر راستے میں پڑھ لی. جن کو لگا نہیں ٹائم چاہے نکل جائے لیکن وہاں پہنچ کے پڑھنا, انہوں نے وہاں پڑھی. اس میں مجتہد اور تقلید کہاں سے اس کے اندر آ گیا؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ مجتہد تھے انہوں نے اجتہاد کیا, کچھ لوگ مقلد تھے انہوں نے تقلید کی؟ کہاں یہ ثبوت ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بہت سے ایسے صحابہ موجود تھے جو اجتہاد کرتے تھے اس مسئلے میں وہ سب چھوڑیں صحابہ کرام. یہ بتائیں یہاں پر تقلید ہوئی, اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس واقعے میں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی, اللہ کے رسول کی حدیث کا صحابہ دو طبقے میں دو لوگوں نے دو الگ الگ معنی سمجھا. جنہوں نے جو معنی سمجھا اس حساب سے اس پر عمل کیا. اس میں کچھ لوگوں نے اجتہاد کیا, کچھ لوگوں نے اجتہاد کرنے والوں کی تقلید کی. کیا حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ نہیں, جن لوگوں نے ذکر نہیں موجود ہے نا بھائی. دیکھو بات یہاں وہاں مت پھیلائیے, اس کا ذکر حدیث میں نہیں موجود ہے نا, کہ کچھ لوگ مجتہد تھے اور کچھ لوگ تقلید کرنے والے تھے اور تقلید کرنے والوں نے مجتہدین کے اجتہاد کی پیروی کی. اس کا نہیں ذکر موجود ہے نا. حدیث میں صرف اتنا ہے کہ دو گروپ بنے اور دونوں گروپ میں جو ہے, ہاں تو وہی نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تو ان لوگوں کو کیا ملا, اور جن لوگوں نے پڑھی ان لوگوں کو کیا ملا؟ کیونکہ انہوں نے تو دونوں کو اجر ملا, لیکن اس سے تقلید کی دلیل کیسے مل گئی کہ مقلد کو اپنے امام کی خطا واضح ہو جانے کے باوجود اس خطا پر تقلید پر اجر ملے گا؟ اس کی دلیل کہاں بن رہی ہے؟ اجر ملا, ہم تو بول رہے ہیں دونوں کو اجر ملا, دونوں کی نماز ہو گئی, بول تو رہے ہیں ہم دونوں کی نماز ہو گئی, دونوں کو اجر ملا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں سے کسی سے خطا ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطا کا ذکر نہیں. دوسری بات وہاں تقلید ہی نہیں ہوئی تھی, تو نہ اس میں خطا کا ذکر ہے نہ تقلید کا ذکر موجود ہے. تو آپ استدلال کیسے کر رہے ہیں اس سے؟ آپ ہم کو بتائیں پرٹیکولر کی فلاں طبقے سے خطا ہوئی تھی, اس میں سے ایک مجتہد سے خطا ہوئی تھی, باقی لوگ تو اس مجتہد کی تقلید کرنے والے تھے, تو مجتہد کو خطا پر اجر ملا اور مقلد کو تقلید پر اجر ملا. تو ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں اس واقعے میں. اس واقعے کے اندر دونوں گروپ میں جو ہے, دونوں مطلب صحابہ میں اختلاف ہونا اس میں نماز پڑھنے پر. زید بھائی کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بات گھوم گھوم کر کے ایک ہی ہو رہی ہے اور وہی جواب بار بار دینا پڑ رہا ہے؟ بات گھوم کر ایک نہیں ہو رہی ہے حضرت, میں آپ کو ایک دم میں بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں بھائی. اس واقعے میں نہ تقلید کا ذکر ہے, اس واقعے میں آپ بتا بھی نہیں رہے ہیں کہ کس سے خطا ہوئی تھی, تو جو نا خطا کا ذکر آ رہا ہے, نہ مجتہدین کا ذکر آ رہا ہے, نہ تقلید کا ذکر آ رہا ہے. سادہ سادہ واقعہ ہے. رسول اللہ نے ایک بات کہی, صحابہ میں دو طبقے میں بڑھ گئے. کچھ صحابہ نے اس بات کا ایک مطلب سمجھا, کچھ صحابہ نے اس بات کا دوسرا مطلب سمجھا. جنہوں نے ایک مطلب سمجھا انہوں نے اس مطلب پر عمل کیا, جنہوں نے دوسرا مطلب سمجھا انہوں نے دوسرے مسئلے پہ عمل کیا. اس میں سے کچھ مجتہد تھے, کچھ مقلد تھے, ایک خطا پر تھا ایک ثواب پر تھا. خطا والے کو بھی اجر ملا, ثواب والے کو بھی اجر ملا. یہ جو پوری کہانی آپ بنا رہے ہیں, یہ کہانی اس واقعے کے اندر نہیں موجود ہے. تو یہ آپ کے اس پہ دلیل نہیں بن سکتی. ماشاءاللہ آپ نے محنت کی, غور و فکر کیا, آپ کی ایفرٹس کو ہم جو ہے وہ سراہتے ہیں, لیکن اس سے نہیں بنی, اس سے وہ آپ کے قول کی دلیل نہیں بنی ہے. آپ جو بات کہہ رہے تھے نا اس کی دلیل نہیں بنی ہے.
آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ مجتہد خطا کرے اور مقلد کو پتہ ہونے کے باوجود کہ میرے امام سے خطا ہوئی ہے اس خطا کی تقلید کرے تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا، اس کی دلیل آپ کو دینی تھی، تو یہ نہیں دلیل ملی اس سے، اس حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس میں اجتہاد و تقلید کا مسئلہ ہے، نہ اس میں کوئی آپ واضح کر رہے ہیں کہ اس میں کسی سے خطا ہوئی تھی۔ اچھا سرفراز بھائی، ایک حیران کن بات یہ ہے، میں بہت حیران ہو رہا تھا، یہ کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں تقلید دوسری کی ثابت کرنے ہیں، اپنے ان کے ورنہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات موجود ہے، آپ کی موجودگی میں بعض صحابہ کی تقلید ثابت کرنے کی کوشش یہ کر رہے تھے، کامیاب نہیں ہوئے۔ حیرانی اس بات پہ ہوئی یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تو امت میں شاید پہلے تک ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، بات کو صحیح کرنا۔ اچھا، اس میں ایک بات جو میں چاہ رہا تھا بھائی حنفی بھائی، آپ نے جو پوزیشن لی ہے نا کہ جہاں پہ ثابت ہو جائے کہ یہاں پہ مجتہد سے امام سے غلطی ہوئی ہے اور غلطی واضح ہونے کے بعد بھی کوئی کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو دوسرے عالم دوسرے مجتہد بتا رہے ہیں میں ان کی حدیث کو چھوڑ دوں گا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دوں گا، میں اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس چیز کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ثواب ملے گا، تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا یہ چیز کے اندر مقلدین بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرنے والے ہیں، یعنی آپ کو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ بہت ہی غلط پوزیشن پہ ہو، اور وہ بھی ایک ہفتے بعد پھر سے وہی بات پہ، لاسٹ ہفتے آپ ایکسپٹ کر کے گئے تھے، تھوڑا میں نے آپ کو میوٹ کیا، لاسٹ ہفتے آپ ایکسپٹ کر کے گئے تھے کہ ہاں یہ بات غلط ہے، اور اس ہفتے پھر آ کے وہی پہ وہی پوزیشن پہ واپس آ گئے۔ مطلب آپ ذرا خود سوچو ٹھنڈے دماغ سے کہ آپ کی بات کیسے کس اینگل سے کبھی بھی کیسے غلط صحیح ہو سکتی ہے، آپ خود سوچو، اور آپ اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کیسے کوشش کر سکتے ہو؟ مجھے تو یہ بات بہت بری لگ رہی ہے، بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ دل سے سوچیے۔ حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ غلطی نہیں تھی، غلطی اور چیز، غلطی اور ہوتی ہے، میرے سوال کا جواب پہلے دیجیے، گناہ ہے جو بات ایک منٹ میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو میں بتاؤں گا، میں نے جو بات کہی جو پوزیشن میں نے بتائی کیا وہ بات آپ کی ہے، پوزیشن آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ جو میں نے ابھی سٹیٹ کیا نا، ابھی بتایا نا کہ آپ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بات بالکل ہی غلط نہیں، بہت ہی بڑے درجے کی غلط ہے، غلط ہی نہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں جیسے آپ نے اگر کوئی ایک اینگل سے دیکھو نا تو اپنے کلمہ جو ہے نا، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کسی اور کی بات کو رکھیں گے، ان کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے لیے ثواب ایکسپیکٹ کر رہے ہو آپ، مطلب کتنی بڑی بات ہے سوچنے جاؤ تو۔ آپ ذرا میں جو بات بول رہا ہوں اس کا ایک جواب بتا دو تاکہ ہمیں بات سمجھ میں، آپ کی بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور آپ اگر کہیں غلط ہو تو اصلاح ایکسپٹ کرنے میں کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بتائیے جی۔ نبی علیہ السلام کی بات پر ترجیح نہیں دے رہے حضرت۔ ہاں تو یہ بات ذرا کہہ دو جاتے ہیں، دیکھو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے۔ شیخ سرفراز میں ذرا 2 منٹ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ دیکھو ایک بات آپ اگریڈ ہو کے نبی کے فرمان کے آگے کسی اور کی بات کو نہیں رکھیں گے، اس میں ہمارا اتفاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے کسی اور امام کی بات رکھ سکتے ہیں؟ بتانے والے بھی مجتہد امام ہی ہیں، عالم ہی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی ہیں، آپ بانٹو مت کہ یہ ہمارے نہیں، یہ کوکن والوں کے، افریقہ والوں کے، سب ہمارے ہیں، جتنے بھی بڑے امام گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے علماء اکرام گزرے، سب ہمارے ہیں نا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتا دے، ہمیں ایکسپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ نبی کا فرمان ہمیں مل رہا ہے، سنت مل رہی ہے، تو اس سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ نقصان ہے تو ہمارا ہی ہے نا اگر سنت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، قیامت کے دن کوئی آ کے ہمیں ایک نعمت تو دینے والا نہیں اپنی، بتائیے۔ حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ نبی علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہے موجود ہے، لیکن اس میں 2 باتیں سمجھ میں آ رہی سامنے والے کو۔ جی ابھی یہاں پہ دیکھو کیا ہے نا، آپ نے جو 2 باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا، بس ایک منٹ بات میں آپ کو جی بتائیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بنو قریظہ کے واقعے سے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ مطلب صاف صاف وعدہ دیا تھا، تو لیکن پھر بھی صحابہ میں اختلاف ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو حدیث مطلب موجود ہے، صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے آنکھوں سے دیکھا، بنو قریظہ والی بات پھر بھی اختلاف ہوا۔ میں آپ کو 2 منٹ میں بتاتا ہوں، لیکن ابھی جو آپ نے جو بات کہی نا، جو بات آپ نے کہی نا کہ غلط ثابت ہونے کے بعد بھی امام کی بات کو کوئی نہیں چھوڑے تو ثواب ملے گا، کیا یہ بات آپ مانتے ہیں غلط ہے؟ دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، ہماری بات شروع ہوئی تھی، آپ نے اس کی دلیل کے طور پہ بنو قریظہ کو پیش کیا، آپ نے اس بات کے دلیل کے طور پہ پیش کیے کہ امام کی بات اگر غلط ثابت ہو جائے، غلط کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، پھر بھی کوئی بولے کہ میں اپنی امام کی بات کو نہیں چھوڑتا تو نبی کی بات کو چھوڑ دیتا، ملے گا غلطی پہ حضرت، اس کو گناہ ملے گا، میں کہہ رہا ہوں اس کو گناہ ملے گا، لیکن بات یہاں پر گناہ کی ہو رہی نہیں ہے، بات غلط کی نہیں ہو رہی، سوری، بات یہاں پر جو ہے خطا کی ہو رہی، میں وہ کر رہا ہوں آپ کو، دونوں میں ڈفرنس ہے۔ دیکھو ابھی یہاں پر ہے نا،
اور ایک ہے خطا. جو بات ہو رہی تھی یہ بات ہو رہی تھی غلطی واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑتا تو اسے ثواب ملے گا نہیں ملے گا, یہ ٹاپک بات ہو رہا تھا. اس کو گناہ ملے گا, اس کو گناہ ملے گا, لیکن خطا پر میں کہہ رہا ہوں آپ کو, خطا پر کیا ملے گا, ایک منٹ خطا پر ابھی کیا میں ملے گا, سوال, غلطی. ٹھیک ہے تو کس کے اتنا بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں میرے بھائی خطا پر؟ ایک منٹ, کس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ خطا پر کیا ملے گا؟ مجتہد کے بارے میں تو ہم نے کہا نا کہ اس کو خطا پر اجر مجتہد کے ملے گا, بارے میں اس کا تو clear کوئی ہے. انکار ہی نہیں کر رہا ہے. جی لیکن ہم اس یہ کو جو بات follow کر رہے رہا ہے ہیں اس کہ کی بات میں کر رہا مجتہد ہوں. کی خطا جو فالو کر رہا ہے مجتہد کو, اور اس کو پتا ہے کہ میں جس امام کو فالو کر رہا ہوں اس سے خطا ہوئی ہے, اگر اس کو یہ بات پتا چل گئی کہ میں جس امام کو فالو کر رہا ہوں اس سے خطا ہوئی ہے, تو اس پر کیا جو فالو کرنے والا ہے پھر بھی اس کو اجر ملے گا, ماننے جاننے کے باوجود کہ میرے امام سے فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی ہے پھر بھی اس کو فالو کر رہا ہے, تو اس پر اس کو اجر حضرت ملے گا. جو فالو کر رہا ہے اس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں نا, وہ تو عام ہے, ایک دم عامی ہے وہ. جیسے شیخ ہفایت اللہ نے بتایا تھا کہ 3 قسم کے دیکھیے ہماری صحابہ کے بات دور کیا میں ہوئی, آدمی تھے. ہماری ایک تو بات کیا ہوئی مجتہدین. تھی, ہماری بات یہ ہوئی تھی, میں بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہماری بات مجھے یہ بس ہوئی ایک تھی منٹ. کہ ایک مقلد کو نہیں ایسا, جب ہماری بات یہ ہوئی جی تھی کہ ایک مقلد کو جب اب یہ پتہ چل گئی کہ اس کے امام سے خطا ہوئی ہے ایک مسئلے میں پھر بھی وہ اس کو فالو کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں کہ اس کو اجر ملے گا. آپ نے کہا تھا اجر ملے گا, ہم نے کہا تھا دلیل دیجیے اس کی لا کر کے, یہ بات ہوئی تھی. تو آپ کیا واضح کہہ رہے ہیں ہوگی ابھی, جب نا آپ کا حضرت. کیا موقف ہے؟ آپ کیوں نہیں واضح ہو سکتی ہے بھائی؟ تو اس لیے میں دوسرے آپ کو جس بتا رہا ہوں نا کہ امام ہفایت کو اللہ ایک صاحب نے آپ پچھلے. بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں میرے بھائی, کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کے امام سے خطا ہوئی؟ کیوں اس کو وجہ کیوں نہیں پتا چل سکتا ہے اس کو کہ اس کے امام سے خطا ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ عام, مطلب اس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں نا دلیل کے اچھا بارے میں, نہ قرآن معلوم نہ اچھا, حدیث اس کو معلوم ہے اس جب وہ کو. جیسے یہ کفایت اللہ مسئلہ صاحب ہے نے نا کہا کہ تھا جب وہ کہ تقلید خیر کرتا ہے, القرون میں, میں نے آپ, ہاں خیر ماشاء اللہ القرون آپ میں جو بہت ہے صحیح بات, 3 قسم کے لوگ تھے آپ حضرت. بہت صحیح بات بول ایک رہے تو ہیں ماشاء مجتہد. اللہ, جی آپ آپ بہت بولیے. صحیح بات بول رہے ہیں کہ آپ بہت صحیح بات بول رہے ہیں کیونکہ وہ عامی ہیں اس لیے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کے امام سے غلطی ہوئی. لیکن کیا کسی ایک مسئلے میں بھی نہیں پتا چل سکتا ہے کہ اس مسئلے میں میرے امام سے غلطی ہوئی ہے؟ نہیں, کیونکہ امام کے پاس تو دلیل موجود ہے نا حضرت, چاروں ائمہ کے پاس دلیل موجود ہے. تو یہ فیصلہ آپ ابھی کیسے کر رہے ہیں, میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. جیسے بنو قریظہ کے اندر میں نہیں اللہ کے میں نہیں نبی میں علیہ نہیں السلام نے فیصلہ میں نہیں نہیں کیا, کہہ رہا, میں اللہ کے یہ نبی علیہ کہہ السلام رہا ہوں خاموش میں رہے, یہ کہہ رہا ہوں کسی جو کو غلط عامی نہیں کہا. مقلد جیسے ہمارے دور کے جو عامی مقلدین ہیں, کیا اتنی بھی علمی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی ایک مسئلے میں ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس مسئلے میں میرے امام سے غلطی ہوئی ہے؟ کیا اتنی بھی علمی صلاحیت نہیں ہوتی مقلدین, کیا اتنے عامی ہوتے ہیں؟ غلطی کی بات ہی نہیں کر رہا میں حضرت, خطا کی بات کر رہا ہوں. ارے لیکن یہاں آپ ہی غلطی, کو کیا ہاں معلوم. ارے بھائی وہی خطا, غلطی کا مطلب خطا ہی بول رہے ہیں ہم. تو کیا جو ہمارے زمانے کے عام مقلدین ہیں کیا ان کو اتنے زیادہ کم علم ہے کہ کسی ایک مسئلے میں بھی ان کو یہ پتا نہیں لگ سکتا کہ اس مسئلے میں میرے امام سے غلطی ہوئی ہے؟ آپ 1-2 مثال دیں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا. بھائی کسی مسئلے میں بھی, جیسے جیسے مثال کے جیسے طور بھی پر. تورک کا مسئلہ ہے, جیسے تورک کا مسئلہ ہے, تورک کی حدیثیں بہت ایک دم صریح ہیں, واضح ہیں, اور اس کے باوجود ہم جو ہمارے حنفی بھائی ہیں جب ان کو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں, آپ نے اس اسٹریم میں بھی دیکھا, تو وہ نہیں مانتے ہیں تورک والی حدیثوں کو. جیسے پچھلے ہفتے وہ کفایت اللہ صاحب نے 2 مثالیں مجھے دی تھی نہیں کہ ابھی وہ صرف مثال امام لے ابو رہے ہیں ہم, حنیفہ اس بولے کو وہ. اس کو اس فقہی مسئلے میں مت جائیے, ہاں میں ایک بطور مثال کی مثال ہم بات نے کر رہا ہوں. کہا, میں نہیں ایک نہیں مثال کے بات طور کر پہ رہا کہہ ہوں رہا کہ ہوں. میں امام دیکھو ابو حنیفہ آپ نے مجھ سے نماز اس مثال کا نہیں مانگی, میں مانتے نے تھے. ایک مثال دی, آپ نے مجھ سے ایک مثال مانگی, میں نے مثال دی, اب اس مثال کے ذریعے سے ہم مسئلے کو سمجھ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے تبرک کے متعلق حدیثیں بہت صحیح صریح ہیں, ٹھیک ہے, ابھی انشاءاللہ زید بھائی وہ حدیثیں بھی آپ لگا دیجیے گا یہاں پر, اور آپ ماشاءاللہ ایک حنفی ہیں, مقلد ہیں, آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی گئی, آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں پتا آپ کو کہ اتنی صریح حدیثوں کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ یا حنفی مسلک میں تورک کیوں نہیں کیا جاتا ہے. تو اب آپ کو اس کے باوجود کہ صحیح حدیثیں صریح حدیثیں موجود ہیں, لیکن کیونکہ آپ اپنے امام کے مقلد ہیں اس وجہ سے آپ اس حدیث کو نہیں مانیں گے, تو کیا یہ آپ کو اجر ملے گا اس پر؟ ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح صریح پیش کر دی گئی, آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے خلاف امام ابو حنیفہ نے کیوں آخر فتویٰ دیا ہے اور حنفی مسلک میں تورک کیوں نہیں ہے, کیا اس پر بھی آپ کو ایک اجر ملے گا؟ یعنی آپ کے سامنے صحیح حدیث ہے, آپ امام کی وجہ سے حدیث چھوڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. امام کے پاس جو ہے دلیل موجود ہے. ایک میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں
حضرت عمر رضی ارے اللہ بھائی لیکن عنہ فی الحال آپ کو یہ نہیں، امام کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے، صرف آپ ہی کے امام کے پاس دلیل موجود ہے، دوسرے اماموں کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں ہاں نا حضرت، باقی تمام تو ائمہ کے بھائی پاس دلائل موجود ہے. تمام تو ائمہ یہ کے پاس مسئلہ دلیل غلطی ہوتی ہے، کا نہیں لیکن ہوا. تمام ائمہ ایک فقہی مسئلے میں، ہر فقہی مسئلے میں تمام ائمہ صحیح تو نہیں ہو سکتے ہیں نا میرے بھائی. اب تورک کی حدیث ہے تو یا تو تورک صحیح ہوگا یا تو صحیح نہیں ہوگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تورک کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو تورک نہیں کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جبکہ رسول اللہ سے تورک ثابت ہے. اب آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی تو آپ صرف اس لیے قبول نہیں کر رہے نا کیونکہ میرے امام سے اور میرے مسلک سے نہیں ثابت ہے. کیا حضرت میں جس نے صرف نماز نہیں، میں پڑھا ہے بنو بات قریظہ میں وہاں وہ بھی بات صحیح ہے، دیکھو جس نے دوسری نہیں پڑھا جگہ وہ بھی چلی گئی. صحیح. میں یہ سوال کہہ پھر رہا آپ پر ہوں بھی کہ آئے کیا گا. میں کیا کہہ رہا ہوں، سوال آپ بات پر بھی ہماری آئے کیا گا. ہوئی تھی، بات یہ ہوئی تھی، بات نہیں، ہماری آپ یہ نے ابھی ہوئی کہا تھی نا کیا جس نے آج تورک کے کیا وہ بھی صحیح. زمانے میں، تو بنو قریظہ میں کیا جس نے آج، نماز ارے میرے بھائی آج کے زمانے میں کیا جو عامی مقلد ہے، کیا اس عامی مقلد میں اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تورک کے مسئلے میں ایک طرف جمہور علماء ہیں، ایک طرف امام ابو حنیفہ ہیں، ایک طرف حنفی مسلک ہے، دوسری طرف جمہور مسلک ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، اور ان دلائل کی بنیاد پر وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی جمہور جو تورک کرتے ہیں ان کے پاس تو صریح حدیث موجود ہے، اور حناف کر بھی نہیں رہے اور ان کے پاس ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے جس سے وہ رد کر سکیں تورک والی حدیث کو. تو ایک عامی کو، بات یہ ہو رہی تھی نا کہ کیا ایک عامی کو جس امام کی وہ تقلید کر رہا ہے کسی مسئلے میں اس عامی پر اپنے امام کی خطا واضح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. ابھی چھوڑنے کی بات بھی نہیں کر رہا میں کہ وہ چھوڑے کہ نہیں چھوڑے. آپ نے کہا کیونکہ وہ عامی ہے تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ خطا ہے. بھائی تو اتنا بھی عامی نہیں ہے نا کہ اس مسئلے میں اس کے امام سے خطا ہوئی ہے، کسی ایک فقہی مسئلے میں بھی اس کو نہیں پتہ چل سکتا ہے. اتنا تو ہو سکتا ہے نا، پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل. شابان بھائی ایک منٹ، ہاں پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل ہے؟ میں جو ہاں، آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ بنو قریظہ میں جن لوگوں نے ارے نماز پڑھا وہ بھی صحیح بھائی اور جن وہ لوگوں نے بنو نہیں پڑھا وہ قریظہ بھی کے صحیح. مسئلے میں ہم یہ دونوں کیسا؟ کو صحیح کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں بنو قریظہ کے مسئلے میں تو رسول کیونکہ اللہ نے دلیل موجود تھی مجتہدین نا کے بارے دونوں میں کہا صحابہ ہے، کے پاس. وہ مقلد کے بارے میں نہیں، وہ حضرت مقلد کے بارے میں نہیں، وہ اس میں عام مجتہدین کے لوگ بھی بارے تھے میں. کہ نہیں یہاں تھے؟ پر ایک مقلد، آپ پھر میرے سوال کو ڈچ کر جاتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں. نہیں کروں گا. آپ نہیں نے حضرت، میں آپ نے نہیں آپ میرے سوال کا جواب ہی نہیں آپ دے نے رہے، ایک آپ مجھے دوسری اصول طرف دیا چلے نا جا رہے حضرت. میرے بھائی. نہیں، میں نے آپ نے مجھے ایک اصول دیا کہ دو لوگ کیا کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، مطلب یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ امام بھی صحیح وہ امام بھی صحیح. تو میں نے آپ کو پھر اس کا کاؤنٹر کیا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنے والے بھی صحیح اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی صحیح ہے. کیسے؟ وہاں اب اس کا اجر کی جواب آپ بات ہو مجھے رہی دو، تھی، حالانکہ وہاں دونوں کے اجر پاس کی بات دلائل ہو رہی تھے. تھی ہر نہیں مسئلے میں. نہیں ایک نہیں دو وہاں کیسے، دو نہیں صحیح، کسی ایک ہر فقہی مسئلے میں دونوں ہاں. صحیح نہیں تو ہو اب آپ سکتے. مجھے بتاؤ، ہر ہاں آپ مجھے فقہی آپ مسئلے بتاؤ میں کہ دونوں کون صحیح نہیں صحیح ہوں تھا. گے. ایک فقہی مسئلے میں وہاں صحابہ کرام کے سمجھنے میں، اگر اختلاف ہوا، رسول اللہ نے کسی پر نکیر نہیں فرمائی. حدیث کے اندر یہ ہے کہ کسی پر جی نکیر نہیں فرمائی، جی. ہے نا. یہ مجتہد کے لیے ہے، ہمارا مجتہد پر اختلاف کا نہیں مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے مجتہد کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے مقلدین کی، یہاں بات ہو رہی ہے مقلد کی. اور مقلد کی بات اس زاویے سے ہو رہی ہے کہ امام سے اس کے غلطی ہو گئی اور مقلد کو اس کی غلطی اپنے امام کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ اس کی تقلید کر رہا ہے. تو کیا اس غلطی پر، اس خطا پر، اپنے امام کی تقلید پر اس کو اجر ملے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں اجر ملے گا، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اجر ملے گا، بلکہ اس کو گناہگار ہو جائے گا وہ. اگر یہ دلیل اس کے اماموں کے خلاف ہے، اس کو پتا چل گیا میرے امام کا قول اس مسئلے میں خطا پر ہے، اس کے باوجود وہ فالو کر رہا ہے، تو اس کو اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کو گناہ ملے گا. گناہ ملے گا، اس کی دلیل ہم نے دے دی تھی. اجر ملے گا، اس کی دلیل آپ دے نہیں رہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے دیکھو، آپ نے کاؤنٹر کیا کیا تھا میری اس بات کا کہ بھائی وہ تو عامی ہے، تو عامی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ امام خطا پر ہے کہ نہیں خطا پر ہے. میں نے اس پر یہ کہا تھا کہ کیا کوئی آج کے دور کا عامی اتنا علم میں گیا گزرا ہوتا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں بھی اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میرے امام خطا پر ہے؟ اتنا بھی تو عامی نہیں ہوتا ہے نا. صاحب علم لوگ بھی تو تقلید کرتے ہیں، تو کسی ایک مسئلے میں تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ خطا پر ہے اور اس کو پتا چل گیا. سرفراز بھائی خالی عامی حضرت کو ہی تو اس کا تقلید کرتے فیصلہ ہیں آپ بھائی، ابھی کیسے علماء کر بھی رہے ہیں؟ میں وہ بول رہا ہوں آپ کو. نہیں وہ میری وہی علماء مراد ہے اور جو اہل جس کو علم یہ اس کا جس کی فیصلہ جو ہے حضرت، نہیں ہاں وہ نہیں، میری مراد حضرت وہی ہے کہ یہ کہتے ہیں تقلید کرنے والے سارے عامی ہیں نا، تو اس عامی میں تو بہت سارے اہل علم بھی موجود ہیں. تو کیا میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ امام کی خطا کسی مقلد پر واضح ہو سکتی کہ نہیں واضح ہو سکتی ہے؟
نہیں تو اس کا فیصلہ یہاں پہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ جب نبی علیہ کون کر السلام رہے نے ہیں جو ہے وہاں پہ فیصلہ نہیں کیا تھا، نبی علیہ السلام خاموش رہے تھے. دونوں گروپس کا جب معلوم پڑا، جن لوگوں نے نماز پڑھی اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی، نبی علیہ السلام خاموش تھے. تو اس خاموشی کے ذریعے سے ہم کو کیا بات معلوم پڑتی کہ مجتہد کہ کو فیصلہ؟ اس کے اجتہاد میں خطا بھی ہو جائے تو اجر ملے گا، اس میں مقلد کی بات نہیں یہ ہے. تو اس کو آپ بار بار ایک ہی یہ بات تو جواب واضح کیوں بات ہے. دہروا رہے ہیں بار بار؟ نہیں نہیں، ہاں یہ تو بات واضح ہے حضرت، لیکن اس میں عام لوگ ہاں تھے کہ نہیں؟ جیسے خیر القرون کے اندر ایک تو مجتہدین تھے، ایک مطلب یہ طالب علم جو نہیں حضرت تھے. شیخ نے اللہ بتایا کے تھا پچھلی بار، اور ایک اس عام لوگ واقعے میں تھے. تقلید ہوئی ہے؟ نہیں، اس واقعے میں اس مسئلے میں تقلید ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت آپ نہیں دے پائے. بار بار وہی بات آپ دہرا رہے ہیں اور میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ. میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس واقعے میں تو یا تو آپ ثابت کر دیں کہ وہاں پر کسی نے تقلید کی تھی کسی کی. وہاں پر تو واضح بات یہ ہے کہ بھائی صحابہ میں دو گروپ تھے، دونوں نے ایک معنی سمجھا اپنا اپنا اور اپنے پر عمل کیا. کسی نے کسی کی تقلید کی، اس واقعے میں یہ موجود نہیں ہے کہ کسی نے کسی کی تقلید کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں میں سے کسی کو بھی سختی نہیں کی کسی کے اوپر، جو حدیث کے اندر آتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان سے وہ مجتہد تھے، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھنے کی کوشش کی اور اس میں غلطی ہو گئی ان سے. تو اس کو دلیل نہیں بنائے. تو جب وہاں حضرت پر تقلید کا ثبوت، اس واقعے میں جب تقلید کا ثبوت نہیں مل رہا ہے تو وہ واقعہ آپ کے لیے دلیل نہیں بنے گا. بار بار وہ واقعہ ذکر نہ کریں اور میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں کہ کسی ایک مسئلے میں لیکن مقلد کو کیا یہ پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ اس کا امام خطا پر ہے؟ لیکن اس جی نہیں نہیں، اس کو میں کیسے پوچھ پتہ رہا چلے گا؟ ہوں وہ تو عام کسی ہی ہے نا. ایک فقہ، ارے بھائی اتنا بھی عامی تھوڑی ہے جو تقلید کرنے والے. اچھا ٹھیک ہے، کیا نہیں ایک کیا منٹ، کسی میرے کو ایک مسئلے بات میں بولنی ایک تھی اس منٹ ایک پر منٹ ایک منٹ کہ ایک منٹ آپ نے ایک کہا کہ منٹ وہ تو ایک منٹ مجتہدین تھے. ایک منٹ جی آپ بولیے. ایک منٹ بھائی، جی بولیے ایک آپ. منٹ بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ بیچارہ عامی ہے تو اس کو نہیں پتا چلے گا اس کا امام خطا پر ہے. اچھا وہ عامی ہے، کیا اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کے امام کے مقابلے میں دوسرے لوگ خطا پر ہیں؟ یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں پتا چلتا ہے اس کو؟ ہاں یہ پتہ چلتا ہے اس کو، لیکن اب میں سبحان بتاتا ہوں اللہ. آپ کو. یعنی ایک ایک حنفی منٹ ہے، اس کو سنیے امام سنیے ابو ابھی، حنیفہ کی خطا کبھی آپ پتہ پوری نہیں بات تو چلے گی. سنیے. امام آپ ابو سنیے. حنیفہ کے مقابلے میں، امام ابو حنیفہ کے، وہ حنفی ہے تو اس کو امام ابو حنیفہ کی خطا، جیسے ہی امام ابو حنیفہ کا خطا کی بات آئے گی وہ جاہل ہو جائے گا کہ میں تو جاہل ہوں، مجھے تو اپنے امام کی خطا پتہ ہی نہیں چل سکتی ہے. اور جیسے ہی اپنے امام کے دفاع کرنے کا بات آئے گی کہ امام کے مقابلے میں آپ نے میری دوسرے کے بات کا اقوال کا، نہیں 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 نہیں، میں آج سنے باتیں. غلط آپ مطلب نے لیا. کہا کیونکہ وہ عامی ہے تو اس لیے اس کو اپنے امام کی خطا نہیں پتا چلے گی. ماشاءاللہ. جیسے ہی امام کی بات آتی، اپنے امام کی بات آتی ہے آپ جاہل ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی بات یہ آتی ہے کہ بھائی دوسرے نہیں میں یہ ائمہ نہیں کے اقوال جو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو آپ دھڑ سے دوسرے ائمہ کی خطا، حتیٰ کہ اپنے امام کے مقابلے میں جمہور علماء کی خطا ثابت کرنے کی طاقت آپ کے اندر آ جاتی ہے. ماشاءاللہ اتنی علمی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں جمہور کو خطا پر ثابت کرنے کے لیے پورا آپ علم کا ایک دلائل کا ایک پہاڑ لگا دیتے ہیں. تو یہ ہپوکریسی نہیں ہے میرے بھائی، یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے امام کی خطا مجھے نہیں پتا چل سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ میں تو ان کا مقلد ہوں، اور میرے امام کے مقابلے میں جو جمہور علماء ہیں ان کا، میں ان کے دلائل کا میں توڑ کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں، اس وقت میں جاہل نہیں رہ جاتا ہوں. یہ کون سی جہالت ہے؟ یہ کون سا عامیانہ پن ہے بھائی؟ اچھا شیخ یہ سوچئے کہ ایک وہ مقلد جو ہے اس کو توحید سمجھنا ہے، اگر شرک والا ہے مقلد تو اس کو تبھی تو دلیل سمجھنے کی اتنے صلاحیت ہونی چاہیے نا کہ شرک کو شرک سمجھ لے، یا تبھی وہ شرک کرنا بھی اس کا بھائی اوکے شرک نہیں سمجھ سکتا، مقلد ہے، عام آدمی ہے، ہاں تو وہ ابھی وہ شرک کو بھی شرک نہیں سمجھے گا. تو وہاں پہ تو اس کے اندر صلاحیت آ ہی جائے گی کہ اسے توحید سمجھنا ہے اور ضروری اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنا، نہیں تو وہ بچنے والا نہیں ہے اگر شرک پہ خاتمہ پاتا ہے. یہ اصل میں، ہاں وہ یہ اصل میں زید بھائی یہ بلا وجہ کا عذر ہمارے یہاں مقلدین دیتے ہیں کہ ہم تو جاہل ہیں اس وجہ سے امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم تو عامی ہیں اس وجہ سے اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم کو امام کی خطا سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ صرف تقلید کے جواز میں دیتے ہیں. لیکن جب فقہی کتابوں میں آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ کا مسلک درست ثابت کرنا ہو تو جمہور کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کا مسلک صحیح بات ثابت کرنے کے لیے تب وہ علامہ فہامہ امام اور دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں. جی تو یہ رویہ صحیح نہیں ہے میرے خیال سے. آج اتنی بات کافی ہے، ایک پوائنٹ پر حضرت ہماری ہم گفتگو ختم ہوئی ہے، لیکن ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ایک بات آپ کی ہو گئی، انشاءاللہ پھر اور بات کریں گے انشاءاللہ آگے آپ سے. آج کافی بات ہو گئی آپ سے. آ رہا تھا میں جس جی ان کو زید بھائی بتا آپ بات کریں. جی جی آپ سمجھا دیں ان کو. جس ایک بات بتا رہا ہوں آپ خود سوچو اس بارے میں. آپ جو بنو قریظہ والی دلیل جو پیش کر رہے ہیں نا وہ وہاں پہ چلتی جہاں پہ کوئی بات واضح نہیں ہوئی، کوئی بات واضح نہیں ہوئی وقتی طور پر،
اور تب ہم کہیں کہ ایک چیز واضح نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے کوک میں سے کسی کو بلیم نہیں کیا. حالانکہ اس میں یہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں نماز پڑھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز راستے میں پڑھے, تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو بلیم نہیں کیا. اس سے ہمیں رواداری اور ٹالرنس کا ایٹیٹیوڈ ملتا ہے فقہی مسائل میں. لیکن اس سے آپ جو پوزیشن, یہ بات میں اور آپ کی بات میں کیا فرق ہے معلوم ہے؟ آپ الفاظ, یہ آپ کو 25 بار کہا گیا, 25 میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے 10 بار کہا گیا, 12 بار کہا گیا, محاورتاً کہہ رہا ہوں 25 بار آپ کے سامنے یہ بات کہی گئی 25 بار یہ 2 دن کے ڈسکشن میں, کہ واضح ہو گیا کہ بات غلط کہہ رہے ہیں امام کی بات غلط ہے, اور ہم اس میں بھی اچھے گمان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے یہی امید کر رہے ہیں کہ وہ امام کو وہاں پر اپنے اجتہاد کے ثواب میں ان کو ایک ثواب ملے گا. لیکن وہ مقلد کے سامنے جب واضح ہو گیا, کسی بھی وجہ سے واضح ہو گیا, جب اس کے سامنے واضح ہو گیا غلط, اور پھر بھی وہ بولتا ہے نہیں میں امام کی بات کو نہیں چھوڑوں گا. آپ نے بنو قریظہ کی بات جو اس پہ فٹ کری ہے نا, یہ بہت غلط جگہ پہ فٹ کی ہے. اگر آپ رواداری پہ فٹ کرتے تھے نا, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جی, کہ فقہی مسائل میں رواداری. جیسے مثال کے طور پر ابھی جو سوال آیا تھا سورۃ الفاتحہ کا, اگر کوئی تحقیق کر کے اس نتیجے تک پہنچتا کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں ہمیں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے, اگر تحقیق کی بنیاد ہوتی تو بات الگ ہوتی. لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں کیا مسئلہ ہے نا, کہ لوگ تقلید کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, یعنی کہ بس ہم اپنے امام کی ماننے والے, کچھ بھی دلیل دے دو ہمارے سامنے, کچھ بھی آ جائے, میں تو بالکل عام آدمی ہوں, مجھے کچھ بھی سمجھنا ہی نہیں ہے. وہ عام آدمی دنیاوی معاملات میں ہو سکتا ہے بہت کچھ کرتا ہے, ہاں وہی عام آدمی کو توحید سمجھ میں آنی چاہیے. سنت اور بدعت کے موضوع میں بدعت کر سکتا ہے کیا؟ بدعت کر سکتا ہے بھائی, بدعت کا معاملہ بھی, سنت اور بدعت کا معاملہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اب اس کو وہاں پہ عذر ہم نہیں دیں گے کہ بھائی تم عام آدمی ہو, تم بدعتیں کرو, تم شرک کرو, تم درگاہ پہ جاؤ, تم قبروں پہ جاؤ, تم تعویذ پہنو, تم سب کرو, تم عام آدمی ہو. وہاں پہ اس کو گنجائش نہیں دی جائے گی عام آدمی کی. اور فقہی مسائل میں آپ جیسے جو سٹینڈ لے رہے ہو نا, کہ ایک مسئلہ بھی دنیا کا واضح نہیں ہو سکتا وہ مقلد کے سامنے, جو آپ کا سٹینڈ ہے نا, یہ کیا سٹینڈ ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے آپ کے جیسے سٹینڈ کی وجہ سے کیا نتیجہ ہوا ہے؟ عوام پوری دلائل سے دور ہو گئی, قرآن سے دور ہو گئی, حدیث سے دور ہو گئی, علم کے سے دور ہو گئی, جاہل ہو گئی, اور جاہل ہونے کی وجہ سے شرک آیا امت میں, بدعت آئی امت میں, خرافات آئی امت میں, صرف اس وجہ سے کہ آپ نے جو آج پوزیشن جو یہاں پہ سٹریم میں بتایا ہو نا, اس پوزیشن کی وجہ سے امت کو بلینک چیک مل گیا. جاہل ہونا جائز, جائز ہونا صحیح, تم لوگ جاہل ہو, تمہیں کچھ ہی جاہل ہی بہتر. اب اس کی وجہ سے, وہ جہالت کی وجہ سے ساری برائیاں امت کے اندر آ گئی, اور مین وجہ یہی چیز ہے جو سٹینڈ اپوزیشن آپ لے رہے ہو. میں آپ سے ایک اپیل کروں گا, اپیل یہ کرتا ہوں میرے بھائی, آپ پلیز ری تھنک کرو. آپ جو چیز کو ڈیفینڈ کرنے یہاں آئے ہو نا آج, آپ ایک بالکل غلط چیز کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہو. آپ ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہو نا کہ آپ کو تو ڈرنا چاہیے کہ آپ کے نیکیاں, مطلب آپ اگر سچ مچ آپ کے سامنے واضح ہے حق, اور پھر بھی آپ اگر اس کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہو بس ایک ہٹ درمی وغیرہ, تو آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ایسی چیز میں, ایسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, واضح ہے, کلیئر ہے کہ نبی کی بات ہے, امام کی بات غلط ہے, کلیئر ہے, اور بولے بھائی مقلد نہیں چھوڑے گا امام کی بات, اس کو ثواب ملے گا, اور ڈیفینڈ کرنے آئے ہو اس کو. مطلب آپ کو تو سوچنا چاہیے زندگی میں, آپ کو توبہ کرنا چاہیے اس چیز سے. میں ریئلی دل کی بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہاں یہ کیا ڈسکشن ہو رہا ہے, مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز میں بس ایک پوزیشن لے لو, ہر دھرمی کے ساتھ جمے رہو, اور لگ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. یہ ریئلی اچھا کام نہیں ہے. سوچو بھائی, ذرا ری تھنک کرو. جو بات آپ کی جو علم کے تعلق سے بھی بات بولے کہ ایک مسئلہ دنیا کا واضح نہیں ہو سکتا وہ مقلد کے سامنے, یہ بات بھی آپ کی بالکل غلط تھی. اور وہ بات بھی غلط تھی کہ بھائی غلط بات ہو, واضح ہو گیا, پھر بھی میں نہیں چھوڑوں گا اور مجھے ثواب ملے گا. کیا بات ہے بھائی, ذرا سوچنا پلیز اس بارے میں. اور یہ ویڈیو کو پھر سے دیکھیے, دل سے بھائی کے طور پہ بول رہا ہوں. یہ حنفی اور یہ سب یہ دنیا ہے بھائی, قبر کے اندر تھوڑی ہمیں کام آنے والا ہے. ہم سب اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے قیامت کے دن, تو کیا چیز کام آنے والی, وہی چیز کو اصل سوچ کے چلیے, زندگی گزاریے. جی آپ آئیے, مطلب میں یہ ایسا نہیں کہ ہم گفتگو ختم کر رہے ہیں, آپ پھر سے آئیے اگلی اسٹریم میں. آپ کے اشکالات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کافی وقت آپ کو دیا گیا, اور بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں, اور ہماری ویڈیوز بھی ہوتے ہیں جواب دینے والے. آپ پھر سے آئیے, ہم پھر سے آپ بات کریں گے. ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں, ہم کوئی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, مکالمہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ پر ہی بات کر سکتے ہیں. بار بار ایک ہی بات دہرانے سے وقت ضائع ہوتا ہے. ہمارے جو دوسرے ناظرین ہمارے ہیں وہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ اتنا لمبا ٹائم نہ دیا جائے. تو آپ آئیے انشاءاللہ, اگلے ہفتے پھر آپ سے بات کریں گے ہم. اگر کوئی اشکال آپ کا نہیں دور ہوا ہے تو آپ کوئی نئی دلیل لے کر کے آئیں, یا اسی اشکال پہ بنو قریظہ والے مسئلے پر ہی بحث کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلی مرتبہ آئیے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. بہتر, شکریہ. السلام علیکم. چلیے نیکسٹ گیسٹ کو لیتے ہیں. تو آپ یہ بات واضح کر دیتے ہو جو ان کا سوال تھا, اور جو ابو داؤد کی حدیث سے آپ نے کیا جواب دیا؟ اس کے دیکھیے سماع کی بہت ساری دلیلیں ہیں, لیکن میں نے صرف ایک روایت پیش کی ہے, یہ سنن نبی داؤد میں. وہ راوی خود کہہ رہے ہیں, ابو حمید کے جو شاگرد ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن عمرو کا جو راوی محمد بن عمرو آتا,
اس شخص کی ملاقات نہیں ابو حمید سعدی سے، جبکہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سمیعت ابا حمید السعدی، کہ میں ابو حمید السعدی سے میں نے سنا. تو جب وہ پورے صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں نے سنا، تو بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے نہیں سنا؟ اس کے برخلاف کوئی مضبوط دلیل لاؤ جو ثابت کرے کہ انہوں نے نہیں سنا ہے. تو یہ جب روایت کے اندر موجود ہے تو یہ کافی ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا یا تو اس روایت اس کی سند پر آپ کلام کرو کہ سند ثابت نہیں ہے، یعنی محمد بن عمرو تک یہ سند ثابت نہیں، یا دوسرے محدثین کے ثابت شدہ اقوال لے کر کوئی مضبوط بات لاؤ کہ بھئی اس روایت میں کوئی غلطی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی مضبوط لاؤ. ایسا آپ کو کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس سے کہاں سما ثابت؟ لفظ سما کا آپ ثبوت مانو، یہ سما کے لفظ یہاں اخبرنی بھی نہیں ہے، یہاں حدثنی بھی ہے، وہی سیم ورڈ موجود ہے سمیتو، جس کا آپ مطالبہ کرو سیم ورڈ وہی مادے والا ورڈ موجود ہے، اور پھر آپ نہیں مان رہے اور کہتے سما ثابت. کیسے ثابت کرے گا بندہ بھائی؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پہ یہ ایک ڈسکشن ہوا. اچھا میں ایک تھوڑی سی بات میں یہ کہنا چاہوں گا نا کہ ابھی جب تقلید کے موضوع پر شروع میں بات ہوئی ایک بھائی سے، کیا حنفی دیوبندی ان کا نام تھا، تو بول رہے تھے مقلد تو بیچارہ وہ جاہل ہوتا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیسے امام کی غلطی اپنے نکالے گا. یہاں پہ مقلد امام بخاری کی غلطی نکال لے رہا ہے. امام بخاری نے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے، امام بخاری نے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے اور وہ غلط ہے، وہ حدیث منقطع ہے. میں نے ایک بات کہی تھی نا، دیکھیے اس کا ثبوت آ گیا، شروع میں جو میں نے بات کی آخر میں اس کا ثبوت آ گیا کہ یہ جب اپنے امام کی تقلید کی بات ہوتی ہے نا تو یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم تو جاہل ہیں، ہم کو تو کچھ نہیں آتا جاتا، اس لیے ہم اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں. پر جب اپنے امام کو اور اپنے مسلک کے دفاع کا معاملہ آتا ہے تو امام بخاری کی صحیح حدیث میں جس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے اس کو منقطع قرار دینے کا علم بھی ان کے پاس آ جاتا ہے. تو یہ دوگلا پن ہے. پھر میں جو شیخ بتا رہے نا کہ دوگلا پن، ان کو مسئلہ صرف اپنے مسلک سے ہے. ایک ہی حدیث شیخ کفایت بتا رہے ہیں، ایک ہی حدیث ہے کیونکہ اس میں آدھا حصہ ہمارے مسلک کے موافق ہے تو قبول ہے، اور اسی حدیث کا آدھا حصہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے تو رد ہے. بھائی اگر امام شیخ البانی نے یا حافظ زبیر صاحب نے اگر ان کی تحقیق میں کسی حدیث کو انہوں نے ضعیف کہا ہے تو اپنے مسلک کی وجہ سے تھوڑی ضعیف کہا ہے کہ ان کے مسلک کے خلاف جاری اس وجہ سے ضعیف کریں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو صحیح بخاری کی حدیث سے مسئلہ کیا ہے ان کے مسلک کے خلاف جاری ہے. تو اگر کوئی محقق تنقید کر بھی دیتا ہے صحیح بخاری کی کسی حدیث پر تو اس تنقید کے پیچھے کی نیت کیا ہے یہ بھی دیکھیں. اگر کسی اہل حدیث عالم نے صحیح بخاری کی کسی حدیث پر نقد بھی کر دیا ہے، وہ نقد صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن وہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہمارے مسلک کے موافق ہے یا مخالف ہے اس وجہ سے ہم رد کر رہے ہیں. حنفیوں کا اور مقلدین کا تمام یہ مسئلہ ہے نا کہ ان کو حدیث سے پرابلم اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے مسلک کے خلاف ہے. تو دونوں کے نقد میں بھی فرق ہے. اگر امام البانی نے یا حافظ زبیر صاحب نے اگر کوئی نقد کیا ہے تو وہ اپنے مسلک کے دفاع میں نہیں کیا ہے. یہ جب نقد کرتے ہیں تو اپنا مسلک صحیح ثابت کرنے کے لیے نقد کرتے ہیں. تو دونوں کے نقد میں بھی فرق ہے. یہ مت دکھائیے کہ ہمارے علماء نے بھی نقد کیا، ہمارے علماء نے علمی بنیادوں پر نقد کیا ہے، آپ تعصب میں نقد کرتے ہیں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم کو اپنے برابر مت کریے، جیسا میں نے پہلے کہا تھا ابھی بھی وہی کر رہا ہوں، ہم کو اپنے برابر مت کریے آپ. اور یہ رویہ تقلیدی جمود اور تقلیدی فکر کی نمائندگی کرتا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم امام صاحب کی تقلید اندھی تقلید نہیں کرتے، ہم فقہ حنفی کو جہاں دلیل آ جاتی چھوڑ دیتے. تو جیسے مفتی طارق مسعود وغیرہ سب کہتے ہیں نا کہ جہاں جہاں دلیلیں آ جاتی ہم چھوڑ دیتے، نماز استسقاء فلاں فلاں وغیرہ. بھئی یہ صریح دلیل صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے. اور اس کے بارے میں یہ خود فقہ میں لکھتے ہیں لا اجتہاد مع النص، نص آ گئے، نص کا ثبوت مل گیا تو اب اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. اتنی واضح حدیث آنے کے بعد چونکہ یہ اس کی کوئی تعویل نہیں کر پاتے، ان سے کوئی بات بنتی نہیں ہے، تو مجبور ہیں اس حدیث کو ضعیف کہنے پر. یہ صرف تقلیدی تعصب کی وجہ سے بس. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو ان کی پٹائی کی ہے نا وہ زبردست، یعنی اس حدیث کے دفاع کرنے جو اہل حدیث ابن القیم رحمہ اللہ جو پرانے اہل حدیث ہیں وہ جب اس حدیث کے دفاع میں قلم اٹھاتے نا تو اس میں ایک درد دکھتا، ایک غصہ بھی دکھتا کہ بلا وجہ اس حدیث کو آپ ضعیف کہہ رہے ہو صرف اپنے مسلک کی وجہ سے. تو یہ بے نقاب ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ صحیح حدیث لاؤ، یعنی کوئی حدیث بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخالفت کی، یہ حدیث ہے نا مخالفت کی، یہ تورک حدیث نہیں مانتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ نہیں مانتے. آج بھی یہ لوگ صرف تقلید کی وجہ سے اس حدیث کے آخری ٹکڑے پہ نہیں مانتے. اور میں تمام اہل حدیث بھائیوں سے کہنا چاہوں گا یہ حدیث یاد